اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے محجوب ہونے اور خدا کے آنے کا مفہوم۔ علی بن حسن بن فضال نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت مجیدہ کے متعلق پوچھا، یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار سے محجوب کر دیا جائے گا۔ البقرہ آیت نمبر 17۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی وصف کسی مکان سے نہیں کی جا سکتی کہ اللہ اس میں بیٹھ جائے اور وہ مکان اللہ کے لیے حجاب ثابت ہو اور کفار محجوب بن جائیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ انہیں قیامت کے روز ثواب پروردگار سے محجوب کر دیا جائے گا۔ میں راوی نے پھر پوچھا، قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اور آپ کا پروردگار اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے۔ الفجر آیت نمبر 22۔ اس آیت میں اللہ کے آنے کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی توصیف آنے جانے جیسے الفاظ سے نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے بلند و بالا ہے، اسی لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہے، آپ کا پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے۔ پھر میں راوی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم بیان فرمائیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سایہ کے پیچھے اللہ اور ملائکہ آ جائیں؟ البقرہ آیت نمبر 210۔ اس آیت کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ان کافروں کو اس بات کا انتظار ہے کہ خدا ابر کے سائے میں فرشتوں کو بھیجے گا؟ راوی کہتے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، ان آیات کا مفہوم بیان فرمائے۔ ساخر اللہ منہم، التوبہ آیت نمبر 97۔ خدا ان کا مذاق اڑائے گا، اور اللہ یستہزئنی بہم، البقرہ آیت نمبر 15۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اور مکروا ومکر اللہ، آل عمران آیت نمبر 54۔ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ یخادعون اللہ وہو خادعوہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور جب کہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ النساء آیت نمبر 142۔ ان آیات کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کسی سے مسخرہ پن نہیں کرتا اور کسی کا ٹھٹھا نہیں اڑاتا، اور وہ نہ تو مکر کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے مسخرہ پن، استہزاء، مکاری اور دھوکے دہی کا بدلہ دے گا۔ بے شک۔